درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر دوستوں بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے وہ بھی آپ کو کافی ہے جس نے آپ کی اتباع اور پیروی کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اس آیت کے ذریعے سے ایک پڑی ہوئی غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اور وہ بھی جو آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والا۔ آپ نے گاڑیوں میں، بسوں میں ایک اسٹیکر لگا ہوا دیکھا ہوگا، جس پر لکھا ہوتا ہے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہ اسٹیکر لگانے کا مقصد کیا ہے، یہ ظاہر ہے جو لگانے والا وہ بہتر بتائے گا، لیکن ایک عام فہم رکھنے والا انسان اس اسٹیکر سے جو نظریہ لیتا ہے، بس وہ نظریہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عام مسلمان جب کسی گاڑی میں یہ اسٹیکر لگا ہوا دیکھتا ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اب یہ ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اللہ تعالی کا نبی، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب حضور کے لیے اللہ کافی ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو جب ہمارے لیے اللہ کافی ہو تو پھر ہم باباؤں کے پاس کیوں جائیں، کسی کے مزار پر کیوں جائیں، پھر یا غوث مدد کیوں کہیں، یا علی مدد کیوں کہیں، پھر یا نبی مدد کیوں کہیں۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے بات اور دوسروں سے دستے سوال دراز کرنا ان کے سامنے، یہ عبث اور بیکار قرار پائے گا، ہمارا یہ کام نہیں۔ بولو بھائی، کسی حد تک میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کافی حد تک میں درست کہہ رہا ہوں۔ یہ ترجمہ لکھنا خاص طور پر گاڑیوں اور بسوں کے اندر یہ بدعت ہے 14ویں صدی کی۔ مجھے بتائیے کہ کیا صحابہ کرام نے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے کوئی یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیکر دیواروں پر اور گاڑیوں میں لگائے ہوں، اونٹوں پر چپکا دیے ہوں اور گدھوں پر اور گھوڑوں پر چپکا دیے ہوں اور لوگوں میں تقسیم کیے ہوں اور بانٹے، اور انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت؟ دیکھو، اس اسٹیکر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رسول سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اللہ نے شعور بخشا ہے۔ آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ درست تسلیم کر لیا جائے اور یہ عقیدہ اور نظریہ درست مان لیا جائے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف فقط کلمہ شریف کو لے لیں۔ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا ترجمہ، کیا کلمہ مکمل ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے بولو بھائی، جس کو کلمہ شریف پر ایمان ہے وہ بولے۔ اس کو ذرا آواز کو بھی تیز کرو، بندے مولانا تو
نہیں لگ رہا کہ میں کسی سے بات کر نہیں رہا ہوں یا نہیں. میں نے جو آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تک نہیں ہے. آگے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. ایک کافر آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے، جیسے آج کل میڈیا پر رنکل کماری کا ایک جھگڑا چل رہا ہے نا، ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی. اب ایک ہندو یا ایک عیسائی آپ کے پاس آ جائے اور آ کر کہے کہ بھائی میں تم مسلمان ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہم کہیں گے بھائی کلمہ پڑھو. وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، وہ کہتا اس سے آگے میں نہیں پڑھتا. آپ اس کو مسلمان ہونے کی ڈگری جاری کر دیں گے؟ ایمان ڈکلیئر ہوگا اس کا اس طرح؟ قیامت تک نہیں ہوگا. وہ تو ہندو ہے نا. آپ بھی اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ ہی کہتے رہے، محمد رسول اللہ نہ کہیں، کبھی بھی اہل ایمان میں شامل نہیں ہوں گے. ارے بھائی اندازہ کرو، اگر اللہ کافی ہے تو ایمان میں داخلے کے لیے محمد رسول اللہ کو بنیاد کیوں بنایا گیا؟ لیکن یہ طے کر لو، یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. ہاں، ایک آدمی لا الہ الا اللہ نہ کہے، صرف محمد رسول اللہ کہے، میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان مانا جائے گا، تشریف کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو گیا. آپ کہیں گے بھائی بنیادی ایک کلمے کے اندر دو چیزیں، اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کے اندر آ گئی، اور محمد رسول اللہ میں حضور علیہ السلام کی رسالت آ گئی. تو اس نے سے رسالت کو ہی تو مانا. آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اس کو ڈگری اور سند جاری ہو رہی ہے ایمان کی. بھائی کوئی تو وجہ ہے نا، وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لا الہ الا اللہ میں فقط توحید ہے، رسالت کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن محمد رسول اللہ میں جو آدمی یہ کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو ہم کہتے ہیں اس لیے مسلمان ہو گیا. جہاں اس نے محمد رسول اللہ کہا، انہیں اللہ کا رسول مانا. جب اس نے انہیں رسول مانا تو ساتھ ہی اس اللہ کا بھی اقرار کر لیا جس سے انہوں نے رسول بنا کر دیا. محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے یا ہیں؟ جنرل ضیاء الحق صاحب صدر تھے یا ہیں؟ مشرف صاحب تھے یا ہیں؟ زرداری صاحب ہیں یا تھے؟ ہیں. ان کو تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں یہ تھے ہو جائیں. یہ تھے بھی ہوں گے، 4 سال انہوں نے نکال لیے، ابھی 1 سال اور نکالیں گے. اس ایک عرصے میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے ہو جائیں گے. دیکھو نا، ابھی گرمی آئی نہیں ہے تو 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. انشاءاللہ اس دفعہ یہی سے کعبہ نظر آئے گا انشاءاللہ. سب کے قصبے ڈھیلے ہوں گے. اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. ان کا کوئی اچار ڈالنا ہے پاکستان میں، ان کو اللہ کل کا غرق کرتا ہے، آج یہ غرق ہو جائے. میں نے تو آپ کو صرف جو بتانا ہے، یہ کلمہ ہمیں بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ نے یہ بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کو نظریہ میں یہ ملا کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہے اور ہیں کے الفاظ آتے ہیں، اور جو مردہ ہوتا ہے اس کے لیے تھا تھی تھے کے الفاظ آتے ہیں. تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. جہاں یہ کلمہ ایمان کے ذریعے سے جلا بخش رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، وہاں یہی کلمہ رسول اللہ کی حیات بھی ثابت کر رہا ہے. جو اللہ کے رسول ہیں. میں بھی آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، ایک دیوبندی مول صاحب ہے. تو اس وقت جو ہمارے ملک کا پولیٹیکل اور ڈائنامک ہے، اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ پاکستان میں سن 2020 تک پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا. اس عنوان پر انہوں نے کتاب لکھی، اور جو شواہد انہوں نے بتایا اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم شاید سن 2015 بھی نہ دیکھ پائیں. جس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس ساؤتھ ایشیا ریجن کے اندر. تو اس کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کا نام لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں پر انہوں نے سین لام عین میم ملا کر لکھا. تو جو صاحب مجھے کتاب لے کر آئے تھے، وہ بھی دیوبندی تھے. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مولانا آپ بھی مولانا دارالعلوم کراچی سے پڑھے ہوئے، مجھے بتاؤ یہ درود شریف صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہوا؟ میں نے کہا آپ تو بدعت کے اکھاڑنے والے ہیں، آپ تو بدعت کی کلا کما کرنے والے ہیں. تو یہ درود بدعت نہیں ہے جو اس پر لکھا ہوا؟
درود میں کم از کم اللہم صلی علی محمد آپ درود پڑھتے ہیں، خالی اگر مختصر درود بھی پڑھو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مولانا آل کا لفظ استعمال کرنا کوئی ضروری تھوڑی۔ اچھا بھائی میں نے کبھی اگر ضروری نہیں ہے تو درود ابراہیمی میں کیوں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے یا نہیں؟ کہ وہ تو درود کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے کہا بات تو ہماری ہوگی، تم کہتے ہو وہ لفظ درود کے ساتھ خاص ہے، ہم کہتے ہیں یہ درود نماز کے ساتھ خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد ہے ہماری بات پر آنے کی۔ دیکھو 5 احکام ایسے ہیں جس میں اللہ نے نبی کی آل کو نبی کے ساتھ شامل فرمایا۔ 5 احکام اللہ نے سلام میں نبی کی آل کو نبی کے ساتھ شامل کیا۔ نماز میں نبی پاک پر سلام بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور قرآن میں اللہ فرماتا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین۔ امام عبد العالی فرماتے ہیں الیاسین کا مطلب آل یاسین، اور یاسین حضور کا صفاتی نام ہے، اور نبی کی آل پر بھی سلام ہو۔ ہم نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں اور نبی کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی بھی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا، نبی کے اہل بیت کا بھی۔ قرآن میں ہے کہا کہ میں نے یا طاہرو اے پاک کرنے والے، اور نبی کی اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھا ہے صدقہ، اللہ نے صدقہ حضور پر بھی حرام کیا، حضور کی آل پر بھی اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا۔ حضرت امام حسن آئے، حضور صدقے کی کھجوریں تقسیم فرما رہے، امام حسن نے ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی، حضور نے ڈانٹ کر فرمایا نکال دو اس کو، اللہ نے صدقہ مجھ پر بھی حرام کیا، میری آل پر بھی حرام۔ اور 5ویں چیز ہے محبت، حضور کی محبت بھی ہم پر لازم، حضور کی آل پر بھی محبت۔ حضور کی محبت کا جب تذکرہ کیا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور کے اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کر کے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ حضور کی محبت بھی لازم، حضور کے اہل بیت کی محبت۔ اسی لیے امام شافعی نے کیا خوب فرمایا، امام شافعی پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ نے قرآن میں تم پر تمہاری محبت کو ہم پر فرض کر دیا، اور تمہارا مقام اور شان یہ ہے کہ جب تک ہم نماز میں تم پر درود نہ پڑھیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے۔ بات درست ہے یا غلط؟ اب یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کلمے کی بات سے میں نے شروع کی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر رسول، دیکھو ظلم کی انتہا دیکھو، لوگوں نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول کی حیثیت ڈاکیے جیسی مادہ، ڈاکیا ڈاکانے سے خط لیتا اور آپ کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ بولو اس کو خط کھولنے کی اجازت ہے؟ خط کھول کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ کوئی ڈراف ہو اس میں تبدیلی کی اجازت ہے اس کو؟ کوئی اجازت نہیں۔ یہ کہتے ہیں بس رسول کی یہ حیثیت ہے، اللہ نے دین دے کر بھیجا، انہوں نے ہمیں دے دیا، اب رسول کا کام ختم ہو گیا، ہاں اب مولویوں کا کام شروع ہو گیا، دین کا بیڑا غرق کرنے کی ٹھیکیداری مولویوں کو دے دی گئی، چوچو کا مربع بنانے کا حکم دے دیا گیا دین کو، جیسا چاہو دین کو ہانکنے لگو، دین نہ ہو جائے بکری کا ریوڑ ہو جائے، جس طرح چاہے مولوی دین کو ہانکنے لگے۔ اللہ کے بندو رسول کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگاؤ، رسول کے مقام کا اندازہ اسی سے لگاؤ۔ نمک حرامو ابھی دین میں داخل ہوئے ہو، جس رسول کی ضرورت دین میں داخلے کے لیے تمہیں تھی، لانتیو تم نے آگے آ کر اس رسول کا انکار کیا۔ جب تک تم نے محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا کوئی تمہیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھا، تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ایک بار مومن بننے کے لیے دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے تجھے محمد رسول اللہ کہنا پڑا۔ اب رسول کی اہمیت کا تم نے خود اندازہ لگایا،
رسول اسلام میں داخلے کا گیٹ وے ہے، رسول اسلام میں داخلے کا مرکزی دروازہ ہے، رسول اسلام میں داخل ہونے کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو دروازے سے گھر میں داخل نہ ہو، دیوار کود کر جائے، اسے چور کہتے ہیں۔ جو رسول کا انکار کر کے اسلام میں آئے اسے گمراہ کہتے ہیں، اسے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ ماشاء اللہ۔ بنیت اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ میں نے بتا دیا کہ ایمان میں داخلے کے لیے رسول ضروری ہے، تو جو کہتے تھے صرف اللہ کافی ہے، وہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے رسول کو چھوڑ کر ذرا صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر تو مسلمان بن کر دکھتا ہے۔ اوباما بن جائیں گے اور کچھ نہیں بن سکیں گے۔ اب آؤ نماز کو لے لو، اگر رسول کافی نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو 700 مقامات پر اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن پڑھو 6666 آیات کے اندر وہ خداوند متعال اپنے ازلی ابدی کلام کے اندر 700 سے زیادہ مقامات پر آیت اتارتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایمان والوں، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر رسول کی ضرورت نہیں تھی تو مولا کریم، ہمارا تو نظریہ یہ ہے تو ہمارے لیے کافی ہے، تو تیرا کلام ہمارے لیے کافی۔ مولا کریم 700 مقامات پر تو نے نماز کا حکم دیا۔ پروردگار عالم یہ نماز پڑھنی کیسے ہے یہ بھی آیت میں ملے گا۔ فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو حکم دے 5 نمازیں پڑھو، تو ظہر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ کہاں سے ملے گا؟ عصر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ مغرب اور عشاء میں کچھ نمازیں تو واجب کر دے گا تو وہ واجب میں کتنی رکعت ہوں گی؟ مولا کریم 700 مقامات پر تیرا حکم نماز کا ہے، تو پروردگار عالم جب ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ رسول نہیں صرف اللہ کافی ہے، تو پھر کسی ایک آیت میں نماز کا طریقہ بھی اتارا جاتا، کسی ایک آیت میں نماز کی تعداد بھی بتائی جاتی، تو گویا اللہ خود فرما رہا ہے ظالمو، تم سے کس نے کہا تھا رسول سے ٹکر لینے کے لیے؟ تم سے کس نے کہا تھا رسول کا انکار کرنے کے لیے؟ جب تم کے رسول کا انکار کیا ہے تم نے، تو بھگتو اب اس مسئلے کو۔ مسئلہ ان کے لیے حل ہو گیا جنہوں نے رسول کو مانا۔ وہ اگر سوال کریں گے مولا تو نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنی کیسے ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسول کی اہمیت کا اندازہ لگا لو، حکم میرا ہے، طریقہ میرے رسول کا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، اللہ نے تو آپ کی طرف بھیج دیا کہ حکم میرا ہے، طریقہ میرے رسول کا، تو آپ بتائیے۔ بخاری شریف حضور فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال، حضور علیہ السلام فرماتے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم تو بعد میں آئے، ہم تو 1400 سال کے بعد آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو دیکھ کر پڑھنے لگو۔ یا رسول اللہ آپ کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو بس ابو بکر جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی پڑھو۔ یا رسول اللہ آپ کو عمر ابن خطاب نے دیکھا، فرمایا جس طرح عمر پڑھتے ہیں تم بھی پڑھنا، جس طرح عثمان پڑھتے ہیں، جس طرح علی پڑھتے ہیں۔ تو جب جو ان کوئی نہیں مانتا وہ نماز کا طریقہ کہاں سے لائے گا؟ صحابہ کو نہ ماننے والے اس دور میں ہیں یا نہیں؟ اور ہم بھی اسی دور کے اندر ہیں، ماننے والے بھی اسی دور میں، نہ ماننے والے بھی۔ اسلام کی بنیادی عبادت نماز ہم نے صحابہ سے لی ہے، تو جس نے ان کا انکار کیا اس نے نماز کے اس طریقے کا انکار کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں سمجھنے کی بات ہے، اب اگر رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو نماز میں رسول کا محتاج نہ کیا جاتا، نماز میں رسول کی طرف نہ بھیجا جاتا۔ اللہ کہہ دیتا بس نماز جس طرح، جیسے پرویزی کہتے ہیں اہل قرآن، ہم کہتے ہیں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنی کیسے؟ کہتے ہیں جس طرح چاہے پڑھ لو۔ نماز پڑھنی کتنی؟ کہتے ہیں جتنی چاہو پڑھ لو۔ تو یہ نماز ہو گیا، یہ صبح شام پینے والی چائے ہو گئی کہ جتنی چاہو پی لو؟ یہ اللہ کا دین ہے، چاہنے پر نہیں چلے گا۔
نہ میرے چاہنے پر چلے گا نہ تمہارے چاہنے پر چلے گا. یہ اللہ کا دین ہے، مصطفیٰ کے چاہنے پر چلے گا. جیسا مصطفیٰ چاہیں گے ویسا اللہ چاہے گا. دیکھو نا، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ رسول کے چاہنے سے بنا. رسول جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس رہا. جب رسول نے رخ پھیرا کعبہ کی طرف تو آیت اتری قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب، ہم تمہارا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. پیارے، تم یہ چاہتے ہو تمہارا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو حبیب جو تو چاہتا ہے وہی میری چاہت ہو. کامیاب وہ ہے جو رسول کی چاہت پہ چلے گا. جو کہہ دے گا اللہ کافی ہے، اللہ کہے گا پھر جہنم میں تیرے لیے کافی ہے. چاہے دنیا میں پی کے آئے، جہنم کی کافی بھی پیو، جہنم میں بھی تمہارے لیے کافی تیار ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نماز کے بعد روزے کی طرف آ جاؤ. روزہ بھی عبادت، اہم ترین عبادت. مولا کریم روزہ رکھنا ہے، یہ حکم تو قرآن میں آ گیا. یا رب العالمین، کب سے کب تک رکھنا ہے، یہ حکم بھی روزے میں آ گیا. لیکن مولا کریم روزہ ٹوٹے گا کن باتوں سے؟ روزے کی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ کہاں ملیں گی؟ فرمایا یہ میرے رسول تمہیں بتائیں گے. رسول کے پاس آ جائیں. مولا کریم رسول کے پاس آ جائیں. اگر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ بس جو رسول کہہ دے گا وہ کرنا. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر تو ایک روزہ جو جان بوجھ کر توڑ دے اس کے لیے 60 روزوں کا کفارہ ہے. دیکھو، جو ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے نا جان بوجھ کے رمضان کا، وہ پر روزہ 7 لاکھ سال جہنم میں جلے گا. ایک حدیث میں 9 لاکھ کا بھی آیا. میں تو رعایت کر رہا ہوں 2 لاکھ سال کی. میں نے 2 لاکھ سال کی رعایت کی، آپ کے لیے کچھ ملنا چاہیے. ایک حدیث میں 9 لاکھ آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں چلے. ایک آدمی 10 بجے روزہ رکھ کے توڑ دیتا، وہ کہتا مول صاحب وہ تو بالکل ہی نہیں رکھا، میں نے 10 بجے تک تو رکھا تھا. تو نے تو اور زیادہ سخت کام کیا. اب تیرے لیے قانون یہ کہ وہ جو روزہ توڑا ہے، ایک وہ روزہ رکھ کر قضا کرو اور دوسرا کفارہ کرو. 60 روزے رکھو. تو 61 روزے رکھنے ہیں جو ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دے. اور یہ روزے متصل ہیں، ان میں درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے. جس نے کوئی ایک روزہ درمیان میں چھوڑا، دوبارہ گنتی دوبارہ شروع سے. وہ کہا رکھتے ہیں 59 روزے مسلسل رکھ لیے. 60واں روزہ اگر نہیں رکھا تو پھر گنتی دوبارہ شروع سے ہو، پھر دوبارہ محنت. یہ اللہ کا کام ہے. مولا کریم اب جب یہ کنڈیشن ہو جائے، اس میں کوئی صورت ملے گی ہمارے لیے، کوئی گنجائش ہوگی؟ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے؟ جب انہیں 60 اور 61 روزے رکھنے پڑتے ہیں نا، تو اب حدیث سے گنجائشیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب رسول یاد آ رہا ہے اس کے لیے. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا 60 روزے رکھو. تو اب رسول ہمیں بتائیں گے کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کن کاموں سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کن کاموں سے روزے کی صحت گئی، کن کاموں سے روزہ تو ہو گیا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، وہ روزہ وہ مکروہ قرار پایا. روزہ رکھ لیا، نماز نہیں پڑھی، اس روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. ایک گناہ کیا، ایک گناہ سے بچنے کے لیے ایک عبادت کی، دوسرا گناہ کر لیا. رسول ہمیں یہ پورا طریقہ بتائیں گے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے. وقات و عبرتی انا صائم، میرا روزہ ٹوٹ گیا تھا یا رسول اللہ، روزہ ٹوٹ گیا. فرما جاؤ تو 60 روزے رکھو. یا رسول اللہ 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک کیوں توڑتا؟ اچھا بھائی پھر جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ مجھ سے بڑا تو مسکین مدینے میں کوئی نہیں، وہ بھی زرداری کے دور کا مارا ہوا ہے، سے بڑا مسکین کوئی نہیں. حضور پاک نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جاؤ. بخاری شریف میں آتا تھوڑی دیر گزری تو مدینے کے باغات سے کھجوروں کی ایک ٹوکری آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا نہ سائل وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ صاحب سے آگے کھڑے ہوئے، لبے کیا سنا. فرمائیے کھجوریں دیکھ رہے؟ ہاں. یا فرمائیے لے جاؤ اور لے جا کر سارے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ پورے مدینے میں تو مجھ سے بڑا غریب، وہ بھی پورا پکا کام کروا کے آئے تھے اس ٹائم لکھوانے کے.
پورا پکا کام کے آج کی سہولت لے کے جانی. حضور نے فرمایا یہ کھجوریں غریبوں میں بانٹ دو، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے حبیب کا دریا رحمت جوش پر آیا، ساتھ ہی مصطفیٰ کریم کے اختیار کا بھی اعلان ہوا، ساتھ ہی مصطفیٰ کریم کے کفایت کرنے کا بھی اعلان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو. مجھے بتاؤ اگر اللہ ہی کافی ہے تو پھر یہاں صحابی کے لیے کفایت رسول نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ یہ رسول نے کفایت کر. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کرام کو دیکھو، اپنی ہر مشکل پریشانی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے. ہر مشکل حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حج کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ کا حکم ہے حج کرو. یا اللہ حج کرنا کیسے؟ اسی آیت میں حج کا طریقہ بھی بتایا جاتا کیونکہ ہمارا عقیدہ کہ تو کافی ہمارے لیے، تو تو اپنے کلام میں طریقہ بتا. اللہ فرماتا عقیدہ تم نے رکھا، تم بھگتو. ہم نے کہا تھا یہ عقیدہ رکھو. ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ ہمارے رسول کو چھوڑ دو. اگر رسول کو چھوڑنا ہی ہوتا تو بھیجا کیوں جاتا رسول کو؟ بولو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کلام سب کے دل پر اتار دیتا؟ قادر ہے نا اللہ. ہمارے دل کو براہ راست ہدایت کرتا، تھوڑا تھوڑا سا قرآن ہم سب کے سینے پر اترتا. ایک سینہ کیوں اپنی وحی کے لیے منتخب کیا؟ یہی تو بتانا ہے کہ دنیا میں لوگ اس سے برابری کا دعویٰ کریں گے تو اللہ بتا دے گا کہ تم اس کے جیسے نہیں ہو. اس کے سینے پر وحی اترتی ہے، تمہارے سینے پر کچھ نہیں اترتا. وہ تمہارے جیسا نہیں ہے. وہ بظاہر تمہیں تمہارے جیسا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ تمہارے جیسا نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسا نہ سمجھ لینا. بظاہر ظاہری مشرے میں وہ تم جیسا نظر آ رہا ہے لیکن اس صورت کو دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسا نہ کہنا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ کی شان کیا ہوگی؟ صرف اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا. اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں جیسا نہ سمجھ لینا. اس کا پاؤں عرش کے اوپر آ جائے گا، جلوہ فرما ہوگا. اس کو اپنے جیسا، اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ جیسا تصور نہ کرنا. اس کی آنکھ زمین پر بیٹھ کر میرے عرش کو دیکھ رہی ہوگی. اس کی آنکھ میرا دیدار کرنے والی ہوگی. اس کا کان میرے کلام کو سننے والا ہوگا. اسے اپنے جیسا نہ گمان کر لینا. ظالموں، اسے گاؤں کے چودھری کے برابر قرار دینے والوں، اسے چوکیدار کے برابر قرار دینے والوں، یہ ظلم تو تم نے خود کیا ہے. اللہ نے کس جگہ قرآن میں فرمایا کہ رسول کو ایسے ماننا جیسے گاؤں کا چودھری؟ اگر رسول گاؤں کے چودھری جیسا ہوتا تو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی بھی تو چودھری ہے. ایسے چودھری اگر رسول کو چودھری جیسا کرتے ہو تو ظالموں پھر یہ چودھریوں کے رنگ ڈھنگ ہیں جو تمہارے سامنے. ظلم دیکھو کیسا کیا کہ رسول کو چودھری جیسا کا. رسول اپنی امت میں ایسا ہوتا جیسے گاؤں میں چودھری ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، تو حج کا حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا. کلمہ میرا ہے، دار اسلام میں رسول کو مانو گے تو داخل ہوگے. نماز کا حکم میرا، طریقہ میرے رسول کا. زکوٰۃ کا حکم میرا، شرائط میرے رسول کی. حج کا حکم میرا، طریقہ میرے رسول کا ہوگا. تو بولو پورے دین میں ہم رسول کے بھی محتاج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو پھر عقیدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. پھر یہ عقیدہ رکھیں. دیکھو یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ حدیث شریف میں آتا حضرت ابو بکر صدیق سے لیا گیا. جیش عسرت کا موقع تھا، حضور نے اعلان فرمایا کہ چندہ دو، آج اسلام کو چندے کی ضرورت ہے. ایک چندہ مولوی مانگتے، ایک چندہ اللہ کے رسول نے لیا تھا. ایک زمانہ تھا نا چندہ بیٹری سیل بھی آتا تھا. چندہ بیٹری سیل آتا تھا، وہ پرانی بات ہے. مولوی اصل میں کچھ وہ چندہ کوئی اور تھا جو مانگتے تھے مولوی. رسول نے اعلان فرمایا کہ چندہ دو. اب سب اپنی ہمت طاقت کے مطابق دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو کچھ اور ہی مقصود تھا. حضرت عمر نے سے یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر ہر بار آگے نکل جاتے ہیں اسلام کی مدد کرنے میں. چندے آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان دے کر حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. آدھا سامان لائے مسجد نبی میں اور اس خیال میں کہ اب میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. لیکن
آدھا دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی دیوانہ پورا بھی دینے کے لیے آیا. حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے, چادر بچھائی, گھر کا سارا سامان رکھی, جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے. تم جن بوریوں میں چاول خرید کر لاؤ اور گندم خرید کے لاؤ وہ میرا ابو بکر لباس بنا رہا. ایک بوری کو تہمت کے طور پر, ایک کو چادر کے طور پر, آگے سے کانٹے کے بٹن, سامان سر پر رکھا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں دیوار پر اس طرح ہاتھ پھیرے, کوئی تنکا کوئی سوئی ہو وہ بھی شامل کرنا. مسجد نبوی میں لا کر سب سے پیچھے کھڑے ہوئے, اللہ کے حبیب معائنہ کرنے آئے, یہ سامان کون لایا, یہ فلاں لایا, یہ فلاں لایا, یہ فلاں لایا, یہ فلاں لایا. جب آخری سامان پر پہنچے, یہ کون لایا, گویا وہ سامان خود ہی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو ایک تنکا بھی نہیں بچا ہے. یہ کس کا, یا رسول اللہ ابو بکر کا. ابو بکر کا بولا, حضرت ابو بکر صدیق آگے بولا, اے ابو بکر یہ تم لائے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس یہی کچھ تھا یا رسول اللہ, یہ لے کر آیا. کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی؟ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی, المستدرک امام حاکم کے اندر, طبرانی صغیر و کبیر کے اندر یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی. حضور نے فرمایا ابو بکر سارا لے آئے ہو, ارے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت ابو بکر کو سورہ فتح کی آیت نظر نہیں آئی تھی کہ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے؟ حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے پورا قرآن اترا ہے, الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت کو حضرت ابو بکر اترتا ہوا دیکھ رہے. مصطفیٰ کریم کا سینہ جو محبت وحی الہی کا مرکز ہے وہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں کے سامنے ہے. کبھی یہ سینہ اتنا قریب ہو جاتا ہے ابو بکر چوم لیتے ہیں, کبھی یہ سینہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ اس سینے پر لگا دیتے ہیں. روزانہ اترنے والی وہی حضرت ابو بکر دیکھ رہے. ان سے کون سی آیت تھی جو ان سے پوشیدہ تھی؟ آج کا وہابی یہ آیت پیش کرتا ہے, اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ایک طرف صحابی, ایک طرف وہابی, فیصلہ تم کرو کس کی مانو. صحابی کی. ان کا منہ دیکھ لو تو سارا دن روٹی نصیب نہ ہو. وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو کوئی دیکھ لے تو تابعی بن جائے, جنہیں دیکھنے والا تابعی کہلائے. صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے یا نہیں؟ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں نے سب کا احسان اتار دیا, چکا دیا. ابو بکر کا احسان میں قیامت کے دن چکاؤں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کسی نے نہیں جانا. کہیں جانا ہوتا تو فرماتے ابو بکر کو بلا کر لانا. کہیں سے لوٹ کر آتے تو فرماتے ابو بکر میرے ساتھ تھے. جیسے تم میں پکنک پہ جاتے ہیں نا, گرمی زیادہ ہوئی تو کرلی چلے گئے, کہیں چلے گئے, اسی طرح حضور علیہ مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا, اس میں حوض تھا بہت بڑا پانی. تو کبھی کبھی حضور وہاں تشریف لے جاتے اور اس کنویں میں اس حوض میں پاؤں لٹکا کر حضور بیٹھ جاتے. تو ایک دن صحابہ بھی جمع تھے, حضور نے فرمایا آؤ آج تیراکی کی جائے. کون میرے ساتھ تیراکی کرے گا؟ چند صحابہ آ گئے, سامنے لوگ بیٹھے. حضور نے فرمایا جو تیر کر سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس جائے گا وہ جیت جائے گا. تیراکی شروع ہوئی, سب سے پہلے حضور تیر کر حضرت ابو بکر کے پاس فرمایا تم اپنے اپنے دوستوں کے پاس پہنچے, میں اپنے دوست ابو بکر کے پاس پہنچا. یہ عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق نے دی. امام بیکی لکھتے ہیں ایک جنگ میں کھانا ختم ہو گیا تھا, 2-3 دن کا فاقہ ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا بلال کچھ ہے کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کھجوریں تھی کچھ ایک تھیلے کے اندر, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ تھیلا ڈھاڑا ہے. یا رسول اللہ اس تھیلے میں یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرما وہ تھیلا ہی لے آئے. حضور علیہ السلام وہ تھیلا پکڑ کر اس طرح چھاڑتے ہیں اور اس سے کھجوریں گرنے لگتی. سبحان اللہ. ایک برتن میں امام بیکی لکھتے ہیں وہ کھجوریں رکھ دی گئی, اوپر سے وہ تھیلا, وہ اوپر سے ایک برتن رکھ دیا گیا. فرمایا اس کو اٹھانا نہیں, اس میں سے نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے 27 کھجوریں اس میں سے نکال کر کھائی. صحابہ کے حاجات کا مرکز باب الحاجات حضور کی ذات ہے. صحابہ کرام اس لیے صحابہ کرام دوڑے دوڑے حضور کے پاس جا رہے ہیں.
صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں کوئی حضور کو اپنا چہرہ آ کر دکھاتا ہے، بالکل جھلسے ہوئے، گرمی سے پیاس سے مرجھائے ہوئے چہرے، جیسے سخت گرمی میں روزہ رکھ لیا ہو آپ نے تو 3-4 بجے کے ٹائم کیسے چہرے ہو جاتے ہیں، ایسے صحابہ، ایک تو کئی دن کا فاقہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ ہم یہاں موجود ہیں، خندق میں بیٹھے جس مجل کے لیے آیا ہوا، تو جب کوئی صحابی آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہوتا اور سرکار اس کی کیفیت دیکھتے تو اپنے سینے مبارک سے اپنا کرتا ہٹاتے، مطلب یہ کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، ہم نے 3 پتھر باندھے ہوئے۔ اتنے میں حضرت جابر آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، کیسے گوارا ہو کہ خود اکیلے چلے جائیں اور یار بھوکے رہے، ساتھی بھوکے رہے، انہوں نے جان دینے کی قسم کھائی ہے یا رسول اللہ آپ کا، تو کیسے گوارا کرتا اللہ کے رسول کہ میں اکیلے ان کے ہاں چلا جاؤں اور یہ میرے ساتھی بیلی جو ہیں یہ اکیلے رہ جائیں؟ فرمایا چلو ہم آتے ہیں، تمام صحابہ کو لے کر حضور ان کے یہاں، انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، 2 بیٹے تھے ان کے، جب بیٹوں نے باپ کو بکری ذبح کرتے دیکھنا، بخاری شریف وغیرہ کے اندر حدیث آپ کو مل جائے گی، انہوں نے باپ کو بکری ذبح کرتے تھے، باپ نے تو بکری ذبح کی اور کھانے پکانے وغیرہ میں لگ گئے، بیٹوں نے کیا کیا، ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو اپنے لٹایا اور اس کی گلے میں چھری چلا دی، اس لیے کہتے ہیں بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بھائی تو شہید ہوئی، اس کے ہاتھ میں خون، کپڑوں پر خون، اور ماں چلائی اس کو پکڑنے دوڑی تو وہ ایک چھت پر بھاگا، چھت سے گرا وہ بھی شہید۔ آن کی آن میں دونوں بیٹے، میرے تمہارے گھر میں یہ کیفیت ہو جاتی تو ماتم کدا بن جاتا، کیسا مہمان اور کیسا آنے والا، ارے بھائی میت ہو گئی گھر کے اندر یہ حال، لیکن وہ صحابی رسول سے جذبہ دیکھو، ساری عمر بھر کی کمائی، 2 بیٹے ہیں، ان کے جنازے کو اندر کمرے میں رکھ دیا، کیوں؟ حبیب خدا تشریف لا رہے، چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ گھر میں لاشیں پڑی ہوئی، بیٹھ گئے، صحابہ بھی موجود ہیں، ذرا شکم چہرے پر نہیں ہے، کھانا لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ بس یہ ہے جو آپ کے سامنے، حضور فرماتے ہیں تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں، ان کو بھی بلا، تو آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ وہ سو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کھانے میں ان کا بھی حصہ رکھا ہے، جب تک وہ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سوچنا چاہیے اصرار اللہ کے رسول کر رہے ہیں، کسی وجہ سے تو اصرار ہو رہا ہے، اصل مدعا تو اللہ کے بندے زبان پر لاؤ، اے جابر تم مقصد لے کر آؤ، بیٹے دوبارہ نہ ملے تو یہ رسول پھر کیسے؟ اللہ کے رسول اور حبیب ہے۔ حضرت جابر معاملے مجبوری، اب کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دونوں شہید ہو گئے ہیں، فرمایا جاؤ ان کے جنازے لائے گئے، چہرے پر خون پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مولا کریم تو زندہ کرنے والا، اس کے بچوں کو زندہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دعا مانگ کر ہاتھ پھیر کر بھی فارغ نہیں ہوئے تھے، وہ دونوں بیٹے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی حضرت جابر کے سامنے تو کہتا کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، حضرت جابر وہی چھری گلے پر چلاتے، وہ کہتے تیرے لیے صرف اللہ کافی ہوگا، میرے لیے تو میرے مصطفیٰ بھی کافی ہیں، میرے مصطفیٰ ہے جو کافی ہے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ کھانا منگوایا اور پھر تمام صحابہ نے وہ کھانا کھایا اور وہ ویسا کا ویسے ہی موجود۔ کون سی حاجت ہے صحابہ کی جو پوری نہیں ہوئی؟ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، دشمن نے تیر مارا، آنکھ یہاں سے نکلی اور یہاں گال پر لٹکنے لگی، حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے، قتادہ کو کوئی تو رائے کا راستہ بتاتا، قتادہ کو کوئی تو مرید کے کا راستہ بتاتا، کوئی تو جماعت الدعوہ کا مرکز دکھاتا جا کر، کوئی تو حضرت قتادہ کو توحید سکھاتا کہ تم کو توحید سیکھنی چاہیے، تم رسول کے بعد جا رہے، یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، تمہیں تو مرید کے جانا چاہیے، رائے جانا چاہیے تمہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، لیکن معاملہ وہ نہیں تھا۔ حضرت صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ کیا عرض کروں آپ کے سامنے ہے، میرے مصطفیٰ ہاتھ پر وہ آنکھ لیتے ہیں،
اس طرح آنکھ کو اٹھایا اور اس طرح ڈال کر اوپر سے ہاتھ پھیرا. قتادہ کہتے ہیں کہ اس آنکھ کی بینائی اس آنکھ سے تیز ہو گئی. بتاؤ قتادہ کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھتا اور من گھڑت توحید سڑی ہوئی 14ویں صدی کی توحید پیش کرتا اور کہتا کہ دیکھو اللہ کافی ہے، تو قتادہ کہتے تو تیرے لیے تیرا معاملہ ہوگا، میرے لیے تو میرے مصطفیٰ بھی کافی ہے. وہ مشکات میں کہ حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا. میرا ذوق کہتا ہے ایک شعر بھی یہاں پڑھنا چاہیے. حضرت معاذ اور معوذ دو صحابی تھے چھوٹی عمر کے. غزوہ بدر ہو رہا تھا. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا چچا جان یہ جو دشمن لڑ رہا ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ ان کا کیوں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم اس کا کیا کر سکتے ہو؟ دیکھو اس کے ارد گرد فوج کا ایک دستہ اس کی حفاظت کر رہا. کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ. اللہ حملہ آور ہوئے پھر ابو جہل کا پہلے بار میں ہی کام تمام. وہ کہتے ہیں نا جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، جو زیادہ شور کرتا وہ اتنی جلدی چلا. ابو جہل کو ایک ہی بار میں باس لے جانا. ابھی اس کو دیکھ رہے تھے پیچھے سے ابو جہل کے لڑکے اکرما نے وار کیا، بازو کٹ گیا. بازو کٹا کھال سے لٹک رہا. ہمارا ہم تو یہ ہوتے تو تلوار والا پھینک کے بازو پکڑ کے لیتے ہوتے تڑپ رہے ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا اس بازو کو رکھا پاؤں کے نیچے اور کھال سے کھینچ کر الگ کر دیا. بازو وہاں پڑا ہوا ایک ہاتھ سے لگ رہا. ایسا جذبہ ہے کسی کے پاس؟ یہ ہے وہ حریت سے بھرپور مجاہد میرے مصطفیٰ کریم. جنگ ختم ہوئی اب کوئی تلوار ڈھونڈے کوئی نیزہ ڈھونڈے، یہ کٹا ہوا بازو ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے بندے اب تو بازو کٹ گیا اب تو اس نے جان چھوڑ دینی چاہیے. نہیں، بازو لیا اور حضور کی بات یا رسول اللہ یہ بازو کٹ گیا. حضور یہ نہیں فرمانے جاؤ سیدھا محمد علی شاہ کے پاس جاؤ، بیووں کے لیے نہیں چلے جائے. بازو تو محمد علی شاہ جوڑے تو ہمارے پاس بازو لے کر آ گئے اور پھر ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں اور کافی تمہارے لیے صرف اللہ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. حضور یہ نہیں فرمائے. کٹا ہوا بازو لیا، اس پر لعاب دہن لگایا اور حضرت معاذ کے کٹے ہوئے حصے سے لگا کر اوپر سے ہاتھ پھیرا. حضرت معاذ سے فرما بازو چھوڑو. آپ فرماتے اب یہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ والا بازو کٹا ہے یا یہ والا بازو. بھائی ڈاکٹر صاحب محمد علی شاہ اگر جوڑے گا تو جوڑ کا نشان تو ہوگا. میرا بازو کٹا ہوا ہو تو میں بتاؤں گا دیکھو یہ اس جگہ سے پورا بازو کٹ گیا تھا، یہ جوڑ کا نشان. تو جوڑ کا نشان نہیں تھا جبھی تو کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں چلتا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ میں اور آپ جوڑے تو جوڑ کا نشان بھی باقی ہو تاکہ ساری زندگی یہ صدمہ باقی رہے کہ یہ کٹ گیا تھا. میرے مصطفیٰ ایسا جوڑے کے بعد کا صدمہ بھی نہ چھوڑے. حضرت معاذ کہتے ہیں جس بازو میں طاقت زیادہ ہو گئی میں سمجھ گیا. حضرت معاذ سے تو کوئی جا کر کہتا کہ اللہ کافی ہے، آپ رسول کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کٹے ہوئے بازو سے ہی پیٹتے. صحابی تھے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا. اور یہ صرف زندگی کی بات نہیں، وفات شریف کے بعد بھی صحابہ کا یہی دستور رہا. ظاہری وصال کے بعد بھی صحابہ اپنی حاجتیں حضور کے بعد لے کر جا رہے ہیں. پھر پڑھو صحیح بخاری. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. ایسا زبردست قحط پڑا کہ اس سال کا نام پڑ گیا عام الرماد کا، تباہی اور بربادی کا سال. سبزہ خشک ہو گیا، لوگ بھوکے مر گئے. بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ حضور کی روضہ شریف پر آ گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ استسقل امت کا فإنهم قد هلك. یا رسول اللہ امت مر رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے.
یا رسول اللہ آپ اللہ سے بارش لے لیجیے ہماری. کیوں لے لیجیے بھائی؟ اللہ کافی ہے، تم اللہ سے مانگو، رسول کے پاس کیوں لینے کے لیے آئے ہو؟ رسول کیسے دلائیں گے جب رسول کافی نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کوئی تو صحابہ کو یہ توحید، حضرت بلال بن حارث کو یہ توحید سکھاتا کہ اللہ کے بندے، اللہ جب کافی ہے تو رسول سکھ کے پاس کیوں آئے؟ کہتے ہیں بھائی یہ سوال کر کے میں گھر آ کر سویا، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا عمر سے کہنا میری امت پر ذرا نرمی کیا کرے، بارش ہو جائے گی، پریشان نہ. کہتے میں نے اٹھ کر جا کر یہ خواب حضرت عمر کو سنایا. حضرت عمر فرماتے دوسرے دن جب ہم اٹھے تو مدینے میں موسلادھار بارش ہو رہی. میرے مصطفیٰ کا دربار مرکز ہے حاجات کے پورا ہونے. آج بھی آنکھ والے جاتے ہیں تو حضور سے پاتے ہیں. آج بھی لوگوں کو ملتا ہے حضور پاک کے دربار. جن کو ملا ہے ان سے پوچھ لیجیے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بات بتانی یہ کتنا آسان دعویٰ ہے. کہہ دیجیے میرے لیے اللہ کافی. جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا میرے لیے اللہ کافی، اسلحہ چاہیے تو امریکہ کافی ہے، بم بارود چاہیے تو روس کافی ہے، افغانستان سے روس کو نکالنا ہو تو امریکہ کافی ہے، آج امریکہ کو نکالنا ہو تو روس کافی ہے، چندہ چاہیے ہو تو سعودی عرب کافی ہے، چندہ چاہیے ہو تو بحرین اور کویت کافی ہے، مشرک کافر بنانا ہو تو یہ اکیلے کافی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ان کو کافی کے پلان لگانے چاہیے. ہر دوسرے مسلمان کو کافر بنا دو، ہر دوسرے کے مسلمان کو مشرک بنا دو. یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحابہ کے ثابت ہوا. صحابہ اپنی حیات میں بھی اور اپنی حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے زمین پر وہ عبداللہ ابن عمر کو دیکھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا. پاؤں سو جاتا نا ایک حالت پر بیٹھے بیٹھے، ایسے ہی ان کا پاؤں سن ہو گیا. علاج کرایا لیکن وہ پاؤں درست نہیں ہوا. کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں سب سے زیادہ کون محبوب تھا، بس مدینے کی طرح منہ کر کے فرمایا یا محمد یا محمد یا محمد. حضور کو یا کہہ کر پکارا تو اسی وقت وہ پاؤں آپ کا درست ہو گیا. کوئی تو عبداللہ ابن عمر کو یہ آیت سورہ فتح کی دکھاتا جا کر میرے لیے اللہ کافی. وہ بتاتے کہ میرے لیے کون کافی. اللہ حقیقی طور پر ہمارے لیے کافی. دیکھو نا، حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو اس عقیدے کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھو ان کے لیے اللہ خود کتنی بار آیا. بولو بھائی. جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے نا، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، ان سے پوچھو تمہاری مدد کے لیے اللہ خود کتنی بار آیا. عالم پیٹ کا یہ کہ دو بچے رکھے ہیں اٹھانے بٹھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے ہمارے لیے. بچے کافی ہیں جو اٹھانے بٹھانے کے لیے. میں تو آپ سے پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں، آیا اللہ آج تک کسی کی مدد کے لیے؟ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے لیے. جو توحید کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں نا، عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تھا تو ان ٹھیکیداروں نے امریکہ کو بلایا تھا مدد کے لیے. اس وقت پڑھتے نا یہ آیا کہ یا کا نام دو یا کا نستعین، اللہ کافی ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. امریکہ کو کیوں بلایا گیا تھا؟ میں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے یہ مسئلہ کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ خود آج تک کسی کی مدد کے لیے آیا نہیں آیا نا. میں اللہ جس کو مدد کے لیے بھیجے گا اس کو ہم مدد کو، اس مدد کو ہم قبول کریں گے یا انکار کریں گے؟ بولو بھائی، دار بولو، مانیں گے نا اس مدد کو. تو تم نے مدد مانگی اللہ سے، ایک آدمی کنویں میں گر گیا، دعا کرتے یا اللہ میری مدد فرما دو. اللہ کسی آدمی کو بھیجے وہ رسی ڈال کر کھینچ کر نکالے تو تم کنویں سے نکلے اور اس کو پیٹنے لگو. کیوں بھائی؟ تجھ سے مدد مانگی تھی تو تو آ گیا مدد کرنے کے لیے. میں نے تو اللہ سے مدد مانگی تھی. تو اللہ وہ پکڑے گا پھر ڈال دے گا، چل بھائی پھر مانگتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہی بات کر رہا ہوں آسان کر کے. تو
جس کو آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ جس کو بھیجے گا اس مدد کو مانا جائے گا، اور یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کا مدد کرنا اللہ ہی کا مدد کرنا، کیونکہ اللہ ہی نے اسے بھیجا مدد کرنا۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ بات بے شک، تو یہی تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم اگر نبی سے مدد مانگ رہے ہیں تو نبی کو خدا سمجھ کر نہیں مانگ رہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مددگار سمجھ کر مدد مانگ رہے۔ اللہ اگر کافی ہے تو رسول اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہمیں کفایت کرنے والے ہیں۔ بولو، سبزہ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا مما تنبت الارض، اللہ فرماتا اس میں سے زمین نے اگایا۔ زمین نے اگانے کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ زمین کی طرف کی یا نہیں؟ تو اگاتا تو اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی اگر کہہ دے کہ یہ زمین زرخیز ہے، یہاں سے پودا اگ جاتا ہے، تو وہ مشرک ہو گیا۔ پھر آپ کو بھوک لگی، کھانا کھا لیا، کہتے ہیں کھانے نے بھوک کو مٹا دیا، حالانکہ بھوک کو اللہ مٹا دیا۔ پیاس لگی ہوئی، پانی پی لیا، ٹھنڈے پانی نے پیاس کو بجھا دیا، پیاس تو اللہ بجھانے والا، پانی کو تم نے اللہ مان لیا۔ پھر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مدینہ شریف کے اندر ایک سرما ملتا ہے جس کا نام ہے اسمک سرما، مدینہ شریف میں ملتا ہے۔ سیاہ رنگ میں بھی ہوتا ہے اور سرخ رنگ میں بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سرما لگایا کرو، کیونکہ یہ سرما پلکیں اگاتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ بولو، پلکیں کون اگاتا ہے حقیقی طور پر؟ اللہ اگاتا ہے۔ بینائی کون تیز کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضور نے نسبت کس کی طرف کی؟ سرمے کی طرف۔ تو شرک ہو گیا۔ پھر یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے، تو اب ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آئی۔ حقیقی طور پر پلکیں اگانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی طور پر بینائی تیز کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مجازی طور پر سرما بھی، سرمے میں یہ تاثیر، یہ طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے، کہ وہ پلکوں کو اگائے اور بینائی تیز کرے، اللہ نے یہ طاقت رکھی۔ زمین میں یہ تاثیر اور طاقت کس نے رکھی کہ وہ پودے کو اگائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبیوں ولیوں میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ وہ مدد کریں؟ اللہ تعالیٰ۔ مسئلہ کہاں خراب ہو رہا ہے؟ مولوی کا اصل میں پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے نا تو گلا بھی خراب ہوتا، دماغ بھی خراب ہوتا۔ گیس کا مسئلہ ہو، گیس دماغ پہ چڑھ جائے تو ایسی باتیں ہوں گی۔ گیس کی ویسی شارٹنگ پائپ لگاؤ مولویوں کو تو ساری گیس کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ میں تو بات سمجھانے کے لیے مسئلہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندوں، بات کہاں پر پہنچی؟ بات مسئلہ یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، تو ہم کہتے ہیں نبی کریم بھی کفایت کرتے ہیں، حضور کافی ہیں ہمارے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ ابھی کتنی دیر ہو گئی؟ میری گھڑی میں تو 10 منٹ ہو گئے، ان کی گھڑی پیچھے چل گئی۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی، آخری بات ہے، بس آخری لمحے آپ نے اچھا کوئی نہیں دوست تو یہ تو بیچارے بھوک کے لگے آئی وہ لنگر کا انتظام نہیں کیا۔ چلو اللہ خیر کرنے والا، اللہ کریم برکت دے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ آیا کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ کلمے سے لے کر تمہاری روزمرہ کی زندگی کے معاملات تمہارے سامنے آئے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کہاں کہاں رسول کا محتاج رکھا گیا۔ ہمیں رسول کا محتاج بنا کر بھیجا گیا کہ تم رسول کے لیے کے محتاج ہو، رسول کے بغیر تمہارا معاملہ کچھ بھی نہیں۔ جو رسول کے بغیر جانا چاہے اس کے لیے بڑا واضح اور سیدھا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ اس طرف چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا حق اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار